السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے 12 تاریخ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی خوشی پر بہت سے لوگ اس سے میلاد کا کنسیپٹ نکال لیتے ہیں۔ ہم میلاد منانا شروع کر دیں اور پھر بڑے بڑے کھانے بنانا شروع کر دیں، یا پھر اس دن خصوصی صدقہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا نہ بھولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 62 بار تو یہ دن آیا ہی تھا آپ کی پیدائش کا۔ پھر صحابہ کی زندگی میں بھی آیا تھا، لیکن کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ کوئی بھی عمل جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کا مطلب ہے ثواب کی نیت سے دین میں کوئی ایسا عمل کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ کیا 12 ربیع الاول منانا صحیح ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کوئی مجھے یہ بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول منایا تھا؟ لوگ کہیں گے ہاں، مگر کوئی بھی روایت صحیح نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، آج میری پیدائش کا دن ہے، آج مجھ پر زیادہ درود بھیجو، آج میرا زیادہ ذکر کرو۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کرنا شروع کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر اذان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دیا۔ ہر نماز میں ہم ان پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ اتنا زیادہ موقع دیا تو پھر ہم ایک خاص دن کیوں مقرر کریں؟ اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اسی دن میں ذکر کر کے یاد کر کے باقی نمازیں بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ روزانہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ کیا اپنے پیاروں کو سال میں ایک دن ہی یاد کرنا چاہیے؟ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانوں کے حقوق دینا نہیں جانتے، جو روز اپنی ماؤں کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کو مدر ڈے منانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارا سال پڑھیے، سارا سال جانیے، سارا سال ان کا ذکر اور ان پر درود شریف بھیجیے، ان کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ کوئی ایک خاص دن مقرر نہ کریں جو قرآن و سنت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ خاص اس دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ تو ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔